بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمائے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ حقوق زوجین میاں بیوی کے جو حق ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، رواہ الترمذی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو اپنے اہل کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے حق میں بہتر ہوں۔ یہ یاد رہے کہ معاشرے میں ہماری پہلی اینٹ اور بنیاد جو ہے وہ جہاں سے بنتی ہے وہ گھر کی وہ اینٹ ہے، گھر کا وہ خوشگوار ماحول ہے اور زوجین کے خوشگوار تعلقات پر مبنی، جس سے معاشرہ بنتا اور بگڑتا ہے۔ اسی لیے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی پر بہت زیادہ زور دیا، اور خصوصاً جب میاں بیوی آپس میں اپنے اپنے فرائض کا احساس کریں اور اپنے اپنے فطری دائرے میں رہتے ہوئے پورے اخلاص اور تندہی سے اپنے فرائض انجام دیں، اسلام نے زوجین کے حقوق و فرائض کی فطری اور عادلانہ تقسیم کی ہے۔ اسی بنا پر فرمایا کہ تاکہ گھریلو زندگی خوش و خرم گزرے اور گھر کی فضا میں ہر قسم کی ناچاکیوں اور جھگڑوں سے پاک رہے، اور فرمایا کہ بچوں کی پرورش اور ماحول میں ہر فرد اگر اپنا فرض مستعدی سے ادا کرتا ہے تو اس سے اپنے حقوق خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فرائض دوسرے کے حقوق ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس صرف نازک کے حقوق کے حوالے سے جو جملے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تلقین کرتا ہوں تمہیں حسن سلوک کی عورتوں کے ساتھ، تاکہ آئلی زندگی وہ خوشگوار اور جنت کا نمونہ بن جائے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز جو خاوند پر واجب ہے عورت کی، وہ مقررہ حق مہر ہے کہ وہ بیوی کو خوش دلی سے ادا کرے۔ ارشاد ربانی وآتوا النساء صدقاتہن نخلہ، اللہ نے فرمایا کہ تم عورتوں کا حق جو ہے مہر وہ خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ اس چیز میں بڑی کمی کرتے ہیں لوگ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف بس مہر ایک واجبی سا رکھ دیا جائے، اور اس سلسلے میں زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ایک ہی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ ہمارے ہاں اسلام نے کسی چیز کو تعین تو نہیں کیا، لیکن البتہ ان کے حالات پہ چھوڑا ہے کہ جس چیز پہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کہ اگر ایک آدمی صاحب حیثیت ہے وہ دے سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھا خاصا اس کو وہ حق ادا کرے، اس کو وہ دے۔ اور بعض جگہوں میں جہاں پر اس میں ظلماً یا ان سے زبردستی معاف کروا لینا، یہ بھی اس کا حق کو چھیننا ہے، جبکہ اسلام اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان کا حق کو ادا کرو۔ قرآن میں 3-4 جگہ اللہ نے اس کا، اور حدیث میں کئی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو یہ حق بنتا ہے کہ جو مہر ہے ان کو ادا کرو۔ اگر زندگی میں ادا نہیں کیا تو ان کے بعد ان کے مال میں سے اس کو ادا کیا جائے گا، اور یہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عورت خود معاف نہ کرے۔ اللہ یہ کہ اس کا وہ حق ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے وہ اس سے لے سکتی ہے اور اپنے کسی بھی مصرف میں اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ اسی طرح نان نفقہ یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگایا ہے کہ جب ایک عورت تمہارے گھر میں آتی ہے تو اس کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے نان نفقہ، ان کو کھانا پینا، ان کا لباس، ان کا خوراک اور سکنا، رہائش یہ دینا مرد کی ذمہ داریوں میں سے بنتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ بھی کریں، اور انہیں نان نفقے کے حوالے سے ان کی جو کمی ہے اس کو بھی پورا کریں۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی الموسر قدرہ وعلی المقتر قدرہ، فرمایا کہ مالدار پر اس کی استطاعت کے مطابق ہے اور مفلس پر اس کی استطاعت کے مطابق ہے، حق بنتا ہے کہ نفقہ دے۔ اور اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، فرمایا کہ انسانی اعمال کے پلڑے میں جو چیز سب سے پہلے رکھی جائے گی وہ اس کا اپنے کنبے پر کیا ہوا خرچ ہے۔ جو خرچ آپ کریں گے، ظاہر ہے کہ اپنے گھر میں آپ خرچ کرتے ہیں اور گھر میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں اس کا بھی اجر ہے، جبکہ ہم معاشرے میں سمجھتے ہیں جی کہ گھر میں خرچ کرنے سے مجھے کیا ملے گا، یہاں ہی تو آپ کو اجر ملنا ہے جو آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں۔ لیکن ذہن میں رہے کہ یہ حلال مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جی آپ ان کی جائز ناجائز تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کو آپ ان کو پورا کریں اور اپنے آپ کو بھی جہنم کا مستحق بنائیں اور انہیں بھی جہنم کا مستحق بنائیں۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک عجیب سے ماحول بنا اور فضا ہے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہر آدمی اس چکر میں تو پڑا ہوا کہ میں خوب کماؤں، اور کس لیے کما رہا ہوں؟ بیوی بچوں کے لیے، ہاں جی ان کے لیے کما رہے ہیں۔ اب حلال حرام جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں، بس کما رہے ہیں، لا رہے ہیں، دے رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہی میری اولاد، یہی میری بیوی، یہی میرے بچے کل کو میرے لیے وبال جان بنیں گے، اور یہ جب غلط اس کو استعمال کریں گے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہی تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اس لیے اس شوہر کو یا اس والد کو یا اس بڑے کو یہ چاہیے کہ جو وہ کمائے اس میں یہ ذہن میں رکھے کہ میں نے اس کو حلال طریقے سے جو حلال کا لقمہ کھلائیں گے
اس کے اثرات بھی حلال ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جب حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں جائے گا تو اس سے نکلنے والے جو افعال و اعمال ہوں گے وہ بھی حرام ہی ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں ہمیں حکم دیا وہاں پر اکل حلال کا حکم دیا ہے کہ ایک حلال کا لقمہ کھانے کے اثرات وہ اس کے کئی روز تک ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک لقمہ حرام کا کھایا تو اس کے جو برے اثرات ہیں وہ 40 دن کئی دنوں تک انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حق کی ذمہ داری ہم اس میں دی ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل و مساوات کو قائم رکھنا، ان کے درمیان انصاف اور برابری کو قائم رکھنا، یہ نہیں کہ جو پیاری لگ رہی ہے تو اس کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں اور جو بیچاری پہلی ہے تو اس کو آپ حق نہیں دے رہے۔ اسی لیے میں فرما رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان میں مساوات کو قائم رکھیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی 11 تھی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عدل، ایسا انصاف، ایسا مساوات ان میں قائم کیا کہ آج رہتی دنیا تک وہ بطور مثال کے ہے۔ آج چونکہ معاشرے میں یہ بھی ایک ماحول ہے 2 بیویاں 3 بیویاں 4 تک رکھنے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن یہ ساتھ میں قرآن نے کہا ہے کہ جب تم ان کے ساتھ انصاف کر سکو، وہ فرمایا کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر فواحدہ، پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، اس کے حق ادا کرو۔ یہ نہیں کہ ہم نے بیویاں تو جمع کرنی ہے لیکن ان کے حقوق کو ادا نہ کریں، اور حق ایک چیز نہیں ہوتی ہے، حق ان میں کھانا پینا، ان کا رہائش، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ٹائم دینا، یہ سارے حقوق کے اندر شامل ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں عدل و مساوات کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اور اسی طرح تحمل و درگزر، چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑی اہم سلسلہ اس حوالے سے پیش آتا ہے کہ شوہر ہی چاہتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہو، اس سے یہ ڈیمانڈیں ہر ایک کرتا ہے۔ اگر کبھی کھانے میں خدا نخواستہ نمک زیادہ ہو گیا یا کوئی اس سے کوئی چیز کمی زیادتی ہو گئی تو گالم گلوچ پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ تحمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی انسان ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں درگزر بھی کریں، اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف بھی کریں، کھانا اچھا بنے تو کہیں کہ جی آپ نے ماشاءاللہ اچھا کھانا بنایا ہے۔ جہاں یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو اس سے محبتیں بڑھیں گی، اس سے سلسلہ بڑھے گا، امن و محبت، پیار اور محبت پیدا ہوگا۔ اور اخلاقی تربیت اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام نے ویسے بھی کہا ہے، اور اللہ رب العزت نے ویسے بھی ہمیں کہا کہ اخلاقی تربیت کا سب سے زیادہ اس پر زور دیا ہے، چونکہ ایک بیوی اپنے شوہر سے سب کچھ دنیا کو ایک طرف رکھ دیں، اخلاق پیار سے وہ اگر ایک دفعہ اس سے ہنس کے بول جائے تو اس کے لیے ساری دنیا وہی ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات وہ خوش قسمت ترین ہماری امت کی مائیں ہیں کہ جن کو رسول اللہ جیسا شوہر ملا، اور اللہ کے نبی نے آپ کو ان کی ازواج مطہرات بنا کر امت پر احسان عظیم فرمایا۔ اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ امن اور اتحاد اور سلسلہ یہ قائم و دائم رہے، اور ہم ایک دوسرے کے حق حقوق کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھیں اور سنت کے مطابق ان چیزوں کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالت